آپ کو یاد ہے ان کے صبر جب یونس علیہ السلام پہ آزمائش آئی تھی، مچھلی کے پیٹ میں رہے، جب ایوب علیہ السلام ایک عرصہ بیمار رہے، جب ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، جب یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا، جب نبی علیہ السلام نے ستم برداشت کیے، آپ یہ نہ دیکھیں وہ تو نبی تھے، ہم تو عام انسان، آپ یہ دیکھیں آزمائشیں محبوب لوگوں پہ آتی ہیں اور صبر بھی محبوب لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تم مایوس نہ ہو، تھک گئے ہو پھر بھی یقین رکھو، آنے والا کل تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مومن کے ایمان کا پتہ آزمائش میں چلتا ہے، جب وہ ہر طرح سے دعا کر لیتا ہے مگر کوئی اثر نہیں دیکھتا، اور نا امیدی کے ہزار اسباب کے باوجود بھی امید اور آس کا دیا جلائے رکھتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اس کی مصلحتوں کو بہتر جانتا ہے، اور بے شک وہ ہمارے حق میں بہترین فیصلے کرتا ہے۔ زندگی نام ہی آزمائش کا ہے۔ مشکل وقت انسان کو صبر سکھانے کے لیے آتا ہے، اور اللہ اپنے بندے کو قریب کرنے کے لیے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ گویا جس نے صبر کرنا سیکھ لیا وہ زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب رہا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے تاریک ترین انتہائی خوفناک آزمائش والے دن، چاہے وہ وقت جیسا بھی رہا ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہی رہا ہے۔ اس نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا اور نہ ہی کبھی اپنے بندے کو ترک کرے گا۔ اس سے دعا کرے اور اپنے آپ کو یاد دلائے کہ اللہ کسی بھی انسان پر کبھی بھی اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ صبر کرو اور شکر گزار رہو۔ اپنی مشکلات اور مصیبتوں کے دوران اپنے ایمان کو مضبوط کیے رہو، اور اپنی خوشیوں اور کامیابیوں کے دوران عاجز رہو۔ کبھی کبھی انسان کا یقین اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم ہونے کے بعد بھی وہ اللہ کی طرف سے ہونے والے کسی معجزے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اپنے زندگی کے لکھے ہوئے معاملات کو اپنے خیالات میں ہم آسانی سے سلجھا لیتے ہیں، وہ تمام معاملات جو عام زندگی میں بیان بھی نہیں کر پاتے، پر خیالات کی دنیا میں ہمارے پاس معاملات کو حل کرنے کے سارے راستے موجود ہوتے ہیں، وہ تمام راستے جو زندگی میں میسر نہیں ہوتے۔ کاش زندگی کا سفر بھی ان خیالات جتنا آسان ہوتا۔ انسان تکلیف پہنچنے پر فوراً مایوس ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ کے مخلص بندوں کا حال اس سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ ایک تو دنیا کے طالب نہیں ہوتے، ان کے سامنے ہر وقت آخرت ہوتی ہے، اور دوسرے وہ لوگ جو تکلیف پہنچنے پر بھی اللہ کی رحمت اور فضل سے نا امید نہیں ہوتے۔ وہ جانتا ہے کہ دنیا کی کمی بیشی اللہ کی محبت یا ناراضگی کی علامت نہیں ہے، بلکہ اللہ صرف آزماتا ہے
کہ اس کی نعمتوں کا شکر کون ادا کر رہا ہے اور تکلیفوں میں صابر کون ہے۔ جو تمہارے دل کے زخم ہے نا، یہی تو تمہیں اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہاں مشکل ہے ابھی، مگر یقین کرو ان زخموں کا مرہم تمہیں جلد ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات وہاں حل کرے گا جہاں سے تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ زندگی بس امتحان ہے، ایسا امتحان جہاں خوشیاں بھی ہیں اور غم بھی، بس اللہ کا ساتھ ضروری ہے۔ اپنی آزمائشوں میں گھبرائے نہیں، صبر کرے اور یقین رکھے اللہ تمہاری زندگی کو اس قدر روشن کرے گا جیسے ہر رات کے بعد صبح کرتا ہے۔ کچھ لوگ اللہ کے در کے لیے ہی پیدا کیے جاتے ہیں، اللہ انہیں چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر۔ وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک چل کر خود آتے ہیں اور کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ جب کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا تبھی تو سب ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ راستہ نکالتا نہیں بناتا ہے۔ اگر تم خطائیں کرتے رہو حتیٰ کہ تمہاری خطائیں آسمان تک پہنچ جائے، پھر تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ اے اللہ، ہم تیرے سپرد کرتے ہیں اپنی بار بار کی جانے والی دعائیں، اپنے بہت سے خواب، اپنے دلوں میں چھپی آرزوئیں، ذہنی و دلی سکون۔ کیوں سوچتے ہو کہ اللہ واقف نہیں تمہارے درد سے؟ وہ تو جو آنسو تم بہا نہیں پاتے ان کی وجہ بھی جانتا ہے۔ جن ہاتھوں کو تم نے دعا کے لیے اٹھا رکھا ہے، ایک دن انہی ہاتھوں میں وہ سب کچھ ہوگا جس کے لیے تم اللہ کے سامنے روتے ہو۔ پھر آزمائش کے دوران اکثر اللہ اس چیز کو تم سے دور کر کے بھی آزماتا ہے تاکہ تم تڑپ اٹھو اور اسے پانے کے لیے اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ اور وہ تم نے سنا نہیں، جو رب کے قریب ہوتے ہیں ان کے اچھے نصیب ہوتے ہیں۔